تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو بادشاہ، معبود، بخشنے والا، محبت کرنے والا، عرش کا مالک، بڑی شان والا، جو چاہے کرنے والا ہے۔ اس کی پاکی و تعریف ہے، اس کا نام بابرکت ہے اور اس کی شان بلند ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اپنی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اپنی امت کو ان کے رب سے روشناس کرایا، ان تک اس کا پیغام پہنچایا اور اس کی شریعت کو ان کے لیے واضح کیا۔ بس جو ان کی اطاعت کرے گا دنیا و آخرت میں سرخرو ہوگا، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا دنیا و آخرت میں نامراد ہوگا۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر اور قیامت تک ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والے پر۔ اما بعد، مومنو، اللہ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو اور اس کے لیے اپنے دین کو قائم کرو اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کرو اور اپنے اعمال کو اس کے لیے خالص کرو۔ اے ایمان والو، اللہ تعالی سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ امت اسلام عظیم المرتبت رب کی، اس کے اسماء و صفات اور افعال کے ساتھ معرفت، یہی ایمان کا خلاصہ اور انبیاء و رسول کی دعوت کا مقصد ہے۔ بس بندہ جب اپنے رب کو پہچانے گا تو اس کی توحید میں اخلاص برتے گا، اس کی اطاعت میں جد و جہد کرے گا اور اس کے حکم کی مخالفت سے دور رہے گا اور اس کی تعظیم و تکریم، محبت زیادہ کرے گا اور اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا اور اس کا دل اس کے دیدار اور ملاقات میں لگا ہوگا۔ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے گا اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرے گا، اور اللہ کے 99 نام ہیں جو انہیں شمار کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ نے اپنی برتر ذات کی تعریف کی اور خود کو بہت زیادہ محبت کرنے والا کہا۔ اللہ تعالی نے فرمایا وہ بڑا بخشش کرنے والا، بہت محبت کرنے والا، عرش کا مالک، عظمت والا ہے۔ اور فرمایا اپنے نبی شعیب علیہ السلام کی زبانی، تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس سے توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ تو مودت میں مطلق محبت سے زیادہ معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ ودود اسے کہتے جو خالص محبت والا ہو۔ بلند عظمت اور پاکیزہ ناموں والا رب اپنی جلیل القدر صفات، اپنی عظیم نعمتوں و نوازشوں اور اپنی مہربانیوں کے ذریعے اپنی مخلوقات سے محبت ظاہر کرتا ہے۔ چنانچہ جو کچھ کائنات میں واضح نشانیاں ہیں وہ خالق کی طرف سے محبت و رحمت، فضل اور احسان اور کرم فرمائی ہے، اور آسمان و زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا۔ جو غور کرے یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پالیں گے۔ اور اللہ سبحانہ کے وجود و کرم اور رحمت میں سے ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اسلام کی ہدایت دی اور ان کے لیے دین کو مکمل کیا اور ان سے حرج و مشقت کو دور کیا اور انہیں اپنے ذکر و شکر کا حکم دیا، اور جو اس کا شکر ادا کرے اس سے مزید کا وعدہ کیا، اس چاہت میں کہ بندے ہدایت یاب ہوں اور اس کی خوشنودی و بھلائی کو پائیں۔ اللہ نے فرمایا اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ جس کو شہوتوں اور برائیوں نے گھیر لیا ہے اور جس نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اس سے محبت کرنے والا پاک رب سب سے نرم خطاب اور خوبصورت سرزنش کرتے ہوئے فرماتا ہے، کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ بالیقین اللہ تعالی سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش والا، بڑی رحمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ کتنا رحیم، کریم، حلیم رب ہے۔ بندے اس کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ انہیں اپنے دروازے پر بلاتا ہے، وہ غلطی کرتے ہیں تو اپنا احسان اس سے نہیں روکتا، بلکہ اس کا خیر ان پر مسلسل نازل ہوتا رہتا ہے اور بندوں کا شر اس تک پہنچتا رہتا ہے۔ وہ ان کو درگزر کرتا، ان کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کو رات میں دراز کرتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے، اور دن میں دراز کرتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے، اور ہر رات سے پہر اللہ تعالی آسمان و دنیا پر اپنے لائق نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کون
ہے جو مجھ سے دعا کرے میں قبول کروں گا، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے میں اسے بخش دوں گا۔ اگر وہ اس سے توبہ کرے تو ان کا محبوب ہے، کیونکہ وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بلکہ توبہ کرنے والوں سے اس کی محبت یہ ہے کہ ان کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بے نیاز ہے۔ وہ ان کے لیے اپنی رحمت کی وسعت اور ان اسباب کو بیان کرتا ہے جن کے ذریعے وہ بخشش پا سکے۔ اللہ فرماتا ہے اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمانی بھائیوں، ودود وہ ہے جو اپنے اولیاء سے مودت رکھتا ہے اور وہ اس سے مودت رکھتے ہیں، مومنین سے محبت کرتا ہے، وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور مومنوں کی اپنے رب سے محبت، اس کی توحید، اس پر ایمان، اس کے حکم کی بجاوری، اس کے نہی سے اجتناب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ذریعے ہوتی ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بندہ اپنے رب کی خوشنودی میں برابر جلدی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ محبت اور قربت سے سرفراز ہوتا ہے۔ جب اللہ عز و جل اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ اسے مخلوقات کے نزدیک محبوب بنا دیتا ہے۔ کوئی بھی بندہ اپنے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ ضرور بندوں کا دل اس کی طرف موڑ دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں سہیل بن ابی صالح بیان کرتے ہیں کہ ہم عرفہ میں تھے کہ عمر بن عبد العزیز کا وہاں سے گزر ہوا، وہ حج کے امیر تھے، لوگ کھڑے ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ میں نے اپنے والد سے کہا ابا جان میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالی عمر بن عبد العزیز سے محبت کرتا ہے۔ انہوں نے پوچھا اس کا کیا سبب ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا تیرا باپ قربان ہو۔ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا اور فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبریل اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر وہ آسمان میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ تعالی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ امام احمد کی کتاب الزہد میں ہے کسی نیک آدمی سے کہا گیا تم نے صبح کیسے کی؟ انہوں نے کہا دو نعمتوں میں نے صبح کی، میں نہیں جانتا ان میں زیادہ بہتر کیا ہے۔ وہ گناہ جنہیں اللہ نے چھپا دیا ہے تو کوئی مجھے ان کی عار نہیں دلا سکتا، اور مودت جسے اللہ نے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، حالانکہ میرا عمل اس لائق نہیں۔ بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں ان کے لیے رحمان محبت پیدا کر دے گا دنیا و آخرت میں۔ تو مومن بندے سے اس کی موت کے بعد بھی اللہ کی مودت جدا نہیں ہوتی، چنانچہ جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور سینے سے موت کی آواز آنے لگے گی تو مومن کو اللہ کی خوشنودی، اس کی تکریم، اس کی رحمت و جنت کی بشارت دی جائے گی، اور جب اسے قبر میں رکھا جائے گا تو تا حد نگاہ اس کے لیے قبر کشادہ کر دی جائے گی اور اس کی قبر جنت کی کیاری بن جائے گی۔ جب زمین پوری شدت سے ہلا دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی اور لوگ اپنے قبروں سے ننگے پیر ننگے بدن بے ختنہ نکلیں گے تو فرشتے مبارکبادی وہ خوشخبری دیتے ہوئے مومنین کا استقبال کریں گے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے محبت اور رحمت کا اظہار ہے۔ البتہ جو بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی ہے، بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے، وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے، وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنی من پسند چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کر سکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لے گئے اور کہیں گے یہی تو تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ مومنوں، رب سبحانہ کی قیامت کے دن اپنے مومن بندوں کے تئیے بہتر مودت اور ان کے لیے وسیع نوازش کی ایک جھلک وہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کم تر جنتی کے بارے میں خبر دیتے ہوئے بتلایا ہے۔ تو کتنی عظیم ہوگی وہ چیز جسے اللہ نے جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، جس جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے۔ صحیح مسلم میں ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا وہ ہوگا جو کبھی چلے گا، کبھی چہرے کے بل گرے گا، کبھی آگ اسے جھلسا دے گی، جب وہ آگ سے نکل آئے گا تو پلٹ کر اس کو دیکھے گا اور کہے گا بڑی بابرکت ہے وہ ذات
ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، اللہ نے مجھے ایسی چیز عطا فرما دی جو اس نے اولین و آخرین میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اسے ایک درخت دکھائی دے گا، وہ کہے گا اے رب مجھے اس درخت کے قریب تک کر دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کروں اور اس کے پانی سے پیاس بجھاؤں۔ اس پر اللہ عز و جل فرمائے گا اے ابن آدم، ہو سکتا ہے اگر میں تجھے یہ درخت دے دوں تو تو مجھ سے اس کے سوا کچھ اور مانگے گا۔ وہ کہے گا نہیں میرے رب، وہ اللہ کے ساتھ عہد کرے گا کہ وہ کچھ نہیں مانگے گا۔ اس کا پروردگار اس کا عذر قبول کرے گا کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس پر وہ صبر کر ہی نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے قریب کر دے گا، اس کے سائے میں ہو کر کے پانی پیے گا۔ پھر اسے ایک اور درخت دکھایا جائے گا جو پہلے درخت سے زیادہ خوبصورت ہوگا، تو کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے پانی سے سیراب ہوں، اس کے سائے میں بیٹھوں، میں تجھ سے اس کے سوا کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہ کیا تھا کہ تو کچھ اور نہیں مانگے گا؟ مجھے لگتا ہے اگر میں تجھے اس کے قریب کر دوں پھر تو مجھے کچھ اور مانگے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا کہ وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگے گا۔ رب تعالیٰ اس کے عذر کو قبول کرے گا کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس کے سامنے اس سے صبر نہیں ہو سکا۔ اس پر اللہ اسے درخت کے قریب کر دے گا، اس کے سائے میں آ کر کے پانی پیے گا۔ پھر اسے ایک درخت جنت کے دروازے کے پاس دکھایا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے سے فائدہ اٹھاؤں اور اس کے پانی سے پیاس بجھاؤں، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں میرے رب، بس یہی، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ اس کا رب اس کا عذر قبول کرے گا کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس پر صبر نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس درخت کے قریب کر دے گا تو وہ اہل جنت کی آوازیں سنے گا۔ وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، کس چیز سے تو راضی ہوگا جو ہمارے درمیان سوالات کا سلسلہ ختم کر دے؟ کیا تو اس سے راضی ہو جائے گا کہ میں تجھے ساری دنیا اس کے برابر اور دے دوں؟ وہ کہے گا اے میری رب کیا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے؟ ابن مسعود ہنس پڑے اور کہا کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تھے تو صحابہ نے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا رب العالمین کے ہنس پڑنے پر جب اس نے کہا تو رب العالمین ہے مجھ سے مذاق کر رہا ہے، اللہ فرمائے گا میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا بلکہ میں جو چاہوں دے سکتا ہوں کر سکتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کہے گا کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر مل جائے؟ وہ کہے گا میرے رب میں راضی ہوں۔ اللہ فرمائے گا وہ تمہارا ہوا، پھر اس جیسے اور پھر اس جیسے اور پھر اس جیسے اور پھر اس جیسے اور پھر 5ویں بار وہ آدمی کہے گا میرے رب میں راضی ہو گیا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا یہ سب تیرا اور اس سے 10 گنا مزید بھی تیرا اور وہ سب کچھ بھی تیرا جو تیرا دل چاہے اور تیری آنکھوں کو باہے۔ تو اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اعمال صالحہ کے ذریعے اس کے محبوب بنو جس طرح وہ تم سے اپنی نعمت اور مہربانی کے ذریعے محبت رکھتا ہے اور اس سے محبت کرو اور جس طرح وہ تم سے محبت کرتا ہے اور اس کے مخلوقات کے ساتھ احسان کرو جس طرح اس نے تمہارے ساتھ احسان کیا۔ اللہ نے فرمایا پھر کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے عمل کے بدلے ان کی آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا رکھی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو ان کی آیات و حکمت میں نفع پہنچائے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے ہر گناہ و غلطی کی بخشش طلب کرتا ہوں، اس سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے جو مددگار، قابل تعریف، رحیم، خالص محبت والا، عطا، احسان، سخاوت والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہے۔ درود و سلام اور برکت نازل ہو ان پر اور ان کے آل و اصحاب اور تابعین پر اور قیامت تک ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، مومنوں، یقیناً اللہ
تعالی اپنے اسماء و صفات کے تقاضے کو پسند فرماتا ہے، اور مودت والا مومن اللہ عز و جل کو محبوب ہے۔ اور اللہ کے نام ودود کے ذریعے عبادت یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے الفت و مودت رکھے اور اس کے ساتھ نرمی برتے، اور بیوی اپنے شوہر سے الفت و مودت رکھے، اس کے ساتھ اچھے سے رہے۔ بیہقی کے سنن کبریٰ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری عورتوں میں سب سے اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر سے الفت و مودت رکھے، کثرت سے بچہ پیدا کرنے والی ہو، ہاں میں ہاں ملانے والی ہو، غم گسار ہو، بشرطی کی وہ تقوی والی ہو۔ تو سب سے بہتر عورت وہ ہے جو رب کی مرضی پر چل کر اس سے الفت و مودت کا اظہار کرے، اور شوہر کی پسندیدگی کو تلاش کر کے اس سے الفت و مودت ظاہر کرے۔ اور سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ سنن ترمذی میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہوں تم میں سے۔ تو محبت الفت ازدواجی زندگی کے دونوں ستونوں میں سے ایک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ اور اقربا کے ساتھ اچھی صحبت، دوسروں کے ساتھ احسان کرنا، دوسروں کے احسان کو یاد رکھنا، گزرے ہوئے آبا و اجداد سے وفا کرنا اللہ کے نام ودود پر عمل کے تقاضا میں سے ہے۔ عبداللہ ابن عمر کو مکہ کی راہ میں ایک دیہاتی ملا، انہوں نے سلام کیا اور جس گدھے پر خود سوار تھے اس پر سوار کیا اور اپنا عوامہ اسے دے دیا۔ عبداللہ ابن دینار نے کہا، اللہ تمہاری اصلاح کرے، دیہاتی تھوڑے میں خوش ہو جاتے ہیں، اس کو اس قدر دینا ضروری نہیں تھا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا، اس کا باپ میرے باپ عمر ابن الخطاب کا دوست تھا، میں نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی نیکی یہ ہے کہ لڑکا اپنے باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے۔ مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ اور معاشرے میں الفت و مودت کو عام کرنے کے اسباب میں سے سلام پھیلانا، لوگوں کا آپس میں درگزر کرنا، ان کے لیے خیر خواہی کرنا، انہیں خوشی پہنچانا، ان کے کمزوروں کے ساتھ نرمی برتنا اور محتاجوں کی مدد کرنا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب شخص کون ہے اور سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کو سب سے پیارا شخص وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ کسی مسلمان کو خوشی پہنچائی جائے، یا اس کی مصیبت دور کی جائے، یا اس کا قرض ادا کیا جائے، یا اس کے بھوک کو دور کیا جائے۔ اگر میں اپنے کسی بھائی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے چل کر جاؤں تو وہ چلنا اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ اس مسجد یعنی مسجد نبوی، اس سے طبرانی نے حسن سند سے روایت کیا۔ پھر جان لو اے مومنو، اللہ نے تمہیں ایک معزز حکم دیا ہے جس میں خود سے ابتدا کیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ محمد پر درود بھیج، ان کی بیویوں اور ذریت پر جس طرح تو نے آل ابراہیم پر درود بھیجا، اور محمد پر برکت نازل فرما اور ان کی بیویوں اور ذریت پر جس طرح تو نے آل ابراہیم پر نازل کیا، تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان و علی سے راضی ہو جا، تمام صحابہ و تابعین سے اور ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں سے، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو جود و کرم سے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے اور دین کی حفاظت کر اور مشرک اور شرک کو ذلت دے، اور اس ملک اور سارے مسلم ممالک کو امن و امان والا خوشحال اور ترقی یافتہ بنا دے۔ اے اللہ یا حی و قیوم، ہم تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں، ہمارے تمام معاملات کو درست کر دے، ہمیں پلک جھپکنے بھر بھی ہمارے سپرد نہ کر۔ اے اللہ مسلمانوں میں سے غم زدہ کے غم کو دور کر دے، پریشان حال کی پریشانی ختم کر دے، قرض داروں کے قرض کو ادا کر دے اور ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہر جگہ مسلمانوں کے احوال کو درست کر دے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ جو ہمارا اور ہمارے ملک کا، ہمارے امن کا برا چاہے اسے اس کی ذات میں مشغول کر دے، اس کی چال کو اس کی موت بنا دے اور برائی کی مصیبت اسی پر ڈال دے اے رب العالمین ذو الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے ولی امر خادم حرمین شریفین کو اس کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا اور جسے تو راضی ہے، اور ان کی پیشانی کو نیکی اور تقوی کی طرف موڑ دے۔ اے اللہ ان کو اور ان کے ولی عہد معاونین کو اس کی توفیق دے جس میں عباد و بلاد کی بھلائی ہو۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت پر انہیں بھلائیوں سے نواز دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے تمام حقوق
کام کو اس کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا اور جس سے تو راضی ہو۔ اے اللہ ہمارے مسلم نوجوانوں اور دوشیزاؤں کی حفاظت کر، ان سے امت اور وطن کو نفع دے۔ اے اللہ ایمان کو ان کے نزدیک محبوب بنا دے، اسے ان کے دلوں میں مزین کر دے، اور کفر اور فسوق اور نافرمانی کو ان کے نزدیک ناپسندیدہ بنا دے اور انہیں ہدایت یافتہ کر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اور تو بڑا رحیم ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔